السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا موقف بھی آ چکا ہے، جب یہ ان کی پریس کانفرنس پر بعض لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ سوالات پوچھے نہیں گئے اور کچھ سوالات کا جواب تشنہ رہ گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ اس کو بہت مرغوب قرار دے رہے ہیں کہ اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا۔ جہاں تک پریس کانفرنس کا سوال ہے، میرے خیال میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ 9 مئی کا جو سانحہ تھا اس میں جو لوگ ملوث تھے اور جو ان کی بھی نشاندہی ہوئی ہے، اور جو لوگ اس کو روکنے میں ناکام رہے، خصوصاً جو سیکورٹی کے حکام تھے، ان کے خلاف جو اقدامات ہوئے ان کا بھی بتایا گیا۔ یہ یقیناً ایک افسوسناک امر ہے کہ پاکستان فوج کے کئی اعلیٰ افسران 9 مئی کے واقعے کی بھینٹ چڑھ گئے، کیونکہ فوج میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچنا کوئی عام کھیل نہیں ہے، یہ بہت مشکل اور جان فشانی کا کام ہے۔ اس سے اگرچہ ہمارے جو مسلح افواج ہے اس میں احتسابی نظام کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ خودکار جو احتسابی نظام ہے فوج کا، اس کے تحت یہ ساری کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اگرچہ کافی حد تک یہ پریس کانفرنس سیٹسفیکٹری ہے، لیکن کچھ چیزیں ابھی ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کارروائی ہوئی 9 مہینے کی، یہ باقاعدہ اس کے پیچھے ایک منصوبہ سازی تھی، اس کے ایک ماسٹر مائنڈ تھے اور اس پر عمل درآمد کے لیے سوچ و بچار کی گئی تھی۔ میں یہاں صرف اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جو مسلح افواج کا احتسابی نظام ہے خودکار، اس میں اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ 9 مئی کے واقعے کے محرکات کیا تھے اور کیا ان محرکات کے ازالے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی وضع کی گئی؟ یہ کیا ایسی چیزیں تھیں یا کیا ایسے اقدامات تھے جن کی وجہ سے 9 مئی کا سانحہ رونما ہوا اور ایک مخصوص سیاسی گروہ یا لیڈر کے کہنے پر مسلح افواج کے خلاف ایک بغاوت ہوئی، ایک قسم کی، بقول ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جو بیانیہ ہے یہ ایک مضبوط بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت امیر ملک ہے، لیکن اس کی دولت لوٹی جا رہی ہے، چند حدوں تک محدود ہے اور لوگ غربت کا شکار ہیں۔ دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرپٹ لوگوں کی حکومت ہے اور وہ باہمی مفاد کے لیے انہوں نے اتحاد کر رکھا ہے اور مافیاز کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ان سے پاکستان کو نجات دلانی ہے۔ اور جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں میرٹ نہیں ہے اور انصاف نہیں ہے، عام آدمی کو نہ انصاف ملتا ہے نہ میرٹ ملتا ہے۔ اور چوتھا اس کا نقطہ یہ ہے کہ ہم ایک مقروض ملک ہیں اور ہم بھکاری بن چکے ہیں۔ اور پانچواں اور اہم اس کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر اندرون ملک اور بیرون ملک پاکستان کی اور پاکستانیوں کی کوئی عزت نہیں ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ جو بظاہر ہمیں لگتا ہے اور ہم یہی سنتے آ رہے ہیں، اسی بیانیے کے بنیاد پر یہ لوگ آئے اور انہوں نے مسلح افواج کے جو ادارے ہیں یا جو ان کا تقدس ہے اس کو پامال کیا۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ افلاس ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، یعنی غربت میں اور افلاس میں ایک ایسی لہر آتی ہے کہ جب انسان اپنا مذہب بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم افغانستان میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ چند برس قبل ایسی خبریں آئی تھی کہ مشنریوں کی وجہ سے غریب افغان 1 لاکھ سے زیادہ غریب افغانی جو تھے، جو سب سے زیادہ مذہبی ملک ہے اور جہاں جہاد کیا جا رہا تھا، وہاں کے باشندوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی اور مغربی ممالک میں سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وجہ اس کی تھی بھوک اور افلاس۔ مختلف ممالک میں ہم دیکھتے ہیں جب سیاسی انقلابات آئے یا دیگر خونی انقلابات آئے تو معاملات ایسی حد تک پہنچ گئے تھے جب عوام اس لائن کو کراس کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو کیا پاکستان اس طرف تو نہیں جا رہا؟ اس بات کا یقینی بات ہے، اعلیٰ دماغ ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں یقینی بات ہے اس کا انہوں نے جائزہ لیا ہوگا۔
میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھوک اور افلاس کی وجہ سے انسان مذہب تک چھوڑ دیتا ہے تو پھر بعض اوقات اداروں پر اور ممالک پر بھی ایسے برے حالات آ سکتے ہیں. تو کیا وہ محرکات جن کی وجہ سے ایسے حالات رونما ہوتے ہیں ان کے غداری کی کوئی حکمت عملی کی گئی ہے؟ اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یا تو یہ کہا جائے کہ جی یہ جو تمام باتیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ 9 مئی کے بیانیہ کا جو کی بنیاد بنائی گئی یہ سب غلط ہے. پاکستان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں اور ان کے خلاف ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہاں انصاف بھی ہے، میرٹ بھی ہے، دیانت بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، قانون بھی ہے، سب کچھ ہے. اور اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس دیانت ہے، نہ ہمارے پاس اچھی حکمرانی ہے، نہ ہمارے پاس قرضوں سے نجات کی کوئی پالیسی ہے، نہ ہمارے پاس میرٹ ہے، نہ انصاف ہے، نہ اندرون بیرون ملک عزت ہے، وقار ہے شہریوں کا، تو پھر ہمیں ان چیزوں کا بندوبست کرنا پڑے گا. اور یہ بندوبست وہ لوگ کریں گے جو ریاست کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہی بیانیہ ہے اور اسی کی بنیاد پر 9 مئی کے واقعات رونما ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ان کے رونما ہونے کا خطرہ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، عوام مطمئن نہیں ہوں گے، تو ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی اور یہ شرپسندیاں اس سے ہمیں نجات پانا ممکن نہیں ہوگا، خصوصاً سوشل میڈیا کے ایسے دور میں جب بیرون ملک سے بیٹھ کر اندرون ملک جو حالات کشیدہ کیے جا سکتے ہیں. میں یہاں پر ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سعودی عرب ہے یا UAE ہے یا دیگر ایسے ممالک ہیں جہاں بادشاہت یا شخصی حکمرانی ہے، وہاں کا نظام یہ ہے کہ عوام کو تمام بنیادی سہولیات مہیا ہیں. ان کے پاس روزگار بھی ہے، ان کے پاس صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، انہیں انصاف بھی ملتا ہے، میرٹ بھی ملتا ہے. تو رہ گئی حکمرانی کی بات، تو جو لوگ حکمرانی کا شوق رکھتے ہیں، جو لوگ اقتدار چھیننا چاہتے ہیں ایک پارٹی یا ایک گروہ دوسرے گروہ سے، تو ان کا معاملات تو تخت کے حصول میں تخت یا تختہ والا کی جو مثالیں ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں. اس میں یا تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی اگر عوام کو یہ بنیادی چیزیں مہیا کر دی جائیں اور یہاں پہ امن امان ہو، یہاں پہ اسنیچنگ، قتل، اغوا، ڈکیتی اور لوگوں کو اس طرح ہراساں کرنے، ان کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کرنے کے اگر یہ سسٹم ختم ہو اور انصاف لوگوں کو ملے، تحفظ ملے، تو یقینی بات ہے 9 مئی سے جیسے سانحات نہ صرف ختم ہوں گے بلکہ ان کے امکانات تک ختم ہو جائیں گے. اور جو سیاسی جنگ ہے، اقتدار کی رساکشی ہے، وہ ہر ملک میں چلتی رہتی ہے، خواہ جمہوری طریقے سے چلے، خواہ غیر جمہوری طریقے سے چلے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سلسلے میں جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، خصوصاً PTM کے رہنماؤں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس بیانیے پہ غور کریں کہ کیوں اس بیانیے کے بنیاد یہ بیانیہ اس حد تک اس نے یہ اثر پذیر ہو گیا اور اس نے لوگوں میں مقبول ہوا کہ وہ ہر کام کرنے پر آمادہ ہو گئے. اسی طرح جو ہماری سیکورٹی کے حکام ہیں ان کے لیے بھی اس طرح نظر کرنا ضروری ہے. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے. اللہ حافظ.